جی تو ناظرین ایک اور بھی ہم تھوڑا سا پیچھے جا کے ہم نے آرٹیفیشل ڈویژنز بنائے تھے. وہ جو پائپ لائن تھی نا ہماری لرننگ کی اسکولنگ کی جو ایک فیکٹری کی طرح چلتی تھی, لینئر تھی بالکل, یہ اس کے بعد یہ پھر یہ پھر یہ پھر یہ, رکنا نہیں ہے بیچ میں. کسی کو الجبرا 1 سمجھ نہیں آیا, نہیں آیا تو نہیں آیا, الجبرا 2 شروع ہو جائے گا. ہم نے آرٹیفیشل ڈویژنز بنائے تھے. وہ ڈویژنز کیا تھے؟ تھیری کی کلاس ہو رہی ہے بھائی اس وقت, تو اس وقت لیب کے ایکسپیریمنٹس ہو رہے ہیں, ان کے بارے میں بات چیت ہو رہی ہے, یہ الگ چیز ہے. اس وقت تھیری کی اسیسمنٹ ہو رہی ہے, تھیری کا پرچہ ہو رہا ہے بھائی. ابھی آپ نے سنا ہوگا اس طرح کی باتیں. اس وقت پریکٹیکل کا پرچہ ہو رہا ہے, اور پریکٹیکل کے پرچوں میں ایف ایس سی کے اندر کیا ہوتا ہے؟ پریکٹیکل کے پرچوں میں او لیول اور اے لیول نے تو اسی لیے پریکٹیکل ختم کر دیے سرے سے کہ اس میں سب سے زیادہ دھاندلی ہوتی تھی, سب کو پورے مارکس مل جاتے تھے. اس لیے کہ یہ ہم نے سارا کچھ ان کو الگ کر دیا تھا, سیگریگیٹ کر دیا تھا. آرٹیفیشل ڈویژنز were the limitations of the past. We should not automate our mistakes using computers. It's very important. ہمیں ان غلطیوں کو دہرانا نہیں چاہیے کمپیوٹرز کے آنے کے بعد. اب کیا ہوگا؟ Now the following should be merged in a single interactive application. You cannot tell which is which. Theory class بھی مکس ہو گئی لیبورٹری ایکسپیریمنٹس کے ساتھ, لیبورٹری ایکسپیریمنٹس مکس ہو گئے تھیوری اسیسمنٹ کے ساتھ, اس لیے کہ وہ ان کو پتا ہوگا کہ کیا چیز ہم نے آج ٹیسٹ کرنی ہے, کیا چیز بنانی ہے, کیا ہمارا پروجیکٹ ہے, کیا ہمارا پرپز ہے. اوپن اینڈڈ ایکسپیریمنٹ ہے, تو جب تک تھیوری نہیں آئے گی جب تک تو وہ آگے جا ہی نہیں سکتے. ان کو روک دینا ہے وہیں پر اگر انہیں تھیوری نہیں آتی. وہ تھیوری پڑھ کے اس کے بعد آگے چلیں, اسیسمنٹ وہیں پہ ہو جائے گی, اس کے پریکٹیکل کی اسیسمنٹ بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہوگی. تو یہ ہے وہ طریقہ, absorb, do, connect, select, organize, integrate. Learning and assessment can go side by side. اس میں ڈسکوری بیسڈ لرننگ اتنے مزیدار طریقے سے ہو سکتی ہے, آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. تو یہ جو انٹریکٹیو لرننگ اپلیکیشن کی میں بات کر رہا ہوں جو ٹیکنالوجیز کے ذریعے سے ممکن ہو گئی ہیں آج کل, ان میں یہ بہت مزیدار ایک پاسبلٹی ہے جو ہمیں مل گئی ہے, جس کا ہم فائدہ نہیں اٹھا رہے. تو اس میں ہوتا کیا ہے؟ ایک بہت بڑی فائدہ کہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا اور بار بار میں اس چیز کو ریپیٹ کروں گا کہ اماؤنٹ آف لرننگ از فیئرلی کانسٹنٹ, وائل لرننگ ٹائم اینڈ اسٹائل ول بی ویریبل. یہ آپ کو بالکل الٹا حساب. پہلے کیا ہوتا تھا؟ ٹائم فکسڈ ہوتا تھا اور لرننگ ویریبل ہوتی تھی. آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو مسلم ہائی اسکول کی مثال دی تھی, جس میں میں نے کہا تھا کہ 6ٹھی جماعت سے بچے, ہمارا اسکول مسلم ہائی اسکول ملتان 6ٹھی سے 7ویں میں چلے جاتے ہیں. ان کو پروموٹ کر, بے شک ان کو آتا ہو یا نہ ہو, فیل ہوں یا پاس ہوں, 7ویں سے 8ویں میں چلے جاتے ہیں, 8ویں سے 9ویں, 10ویں میں جا کے وہ رک جاتے ہیں اور وہاں سے ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں. تو یہ 6th کلاس کنٹینیوز فار 1 year, بس 1 سال چلتی ہے, اس کے بعد سب کو دھکا لگا کے آگے بھیجا جاتا ہے. یہاں ویریبل لرننگ ہو رہی تھی اور یہاں پہ ڈراپ آؤٹس ہوتے ہیں, جو بہت سیریس مسئلہ ہے سوسائٹی کے لیے, ڈیزاسٹرس کانسیکوینسز ڈراپ آؤٹس کے لیے. دی پائپ لائن کیپس آن موونگ ہمارے یہاں, یہ اس کو روکنا ہے کسی طریقے سے. اینڈ ریزلٹ کیا ہوتا ہے؟ دی اسیسمنٹ ڈز ناٹ ہیلپ نائدر ان کمپیریزن نار فار ڈیٹرمننگ اف دے ہیو ماسٹرڈ دی مٹیریل. دی پائپ لائن مووز ان اینی کیس. تو کرنا کیا ہے؟ یہی کچھ یو ایس میں بھی ہوتا ہے. یہ اسی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ when the class was ready to move into a new concept, all students move on regardless of how many have mastered the previous concept. تو وہ مسلم ہائی اسکول میں جو کچھ اس وقت ہو رہا تھا وہ امریکہ سے بالکل مختلف نہیں تھا. وہاں پر بھی یہی بیسک لمیٹیشن ہے ایک ماڈل کی. ایون دو اٹ میں بی a prerequisite for understanding what comes next. اور اس کا نہ اس کو مزہ آئے گا نہ اس کو انڈرسٹینڈنگ ہوگی, ہم آنکھیں بند کر کے اس کو چلاتے جائیں گے. وداؤٹ ماسٹرنگ الجبرا 1 وی موو آن ٹو الجبرا 2. اسی کتاب نے یہ اس پہ خاص طور پہ دا ٹائم از فکسڈ بٹ دی اماؤنٹ آف لرننگ از ویریبل. ناظرین یہاں ہمارا ایک ماڈیول ختم ہوتا ہے. اگلے ماڈیول میں ہم آپ کو ایک کہانی سنائیں گے. بڑی مزیدار کتاب ہے, آپ بھی اس کتاب کو پڑھنے کی کوشش کریں. چیزنگ دا ریبٹ. لگتا ہے جیسے ایلس ان ونڈرلینڈ کی کتاب
ایلس بھی تو وہ ریبٹ کے پیچھے بھاگ رہی تھی تو وہ چھید میں گر پڑی تھی، مگر اس کتاب کے بارے میں اگلے ماڈیول میں آپ کو بتاتے ہیں۔